سیریسلی سوچنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ کون سے اس کے 3 وزیر ہیں، وہ کون سے 3 وزیر ہیں جو یہ سارے سازش کر رہے ہیں. ان تینوں وزیروں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے اگر ان کو نہیں پتا ہے. آپ بتائیں کون سے 3 وزیر ہیں؟ نہیں میں اس طرح نہیں بتا سکتا ہوں نا. کس آپ کو طرح پتا ہے کہ بتائیں میری گے؟ اپنی کلاس ہو جاتی ہے. میں تو اتنا مظلوم انسان ہوں کہ میری اپنی کلاس ہو جاتی ہے. ابھی آپ کا کیمرہ مین ادھر بیٹھا تھا تو اس سے دیکھا یہاں پر کیسے کیسے حالات کا اب میرے ساتھ ہو رہے ہیں. یہاں پہ پبلک کا رش، آپ کا پریشر کہ بھئی انٹرویو بھی آپ کو دینا ہے، پھر ابھی بیٹھ کے حجامہ بھی کروایا، اپنا خون ٹپک رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ مین آپ کا دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کے لیے مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ کو ٹائم دیا ہے تو یہ باتیں مجھ سے نہ پوچھیں نا. ویسے اپنا مائنڈ شارٹ ہے آج. اچھا مائنڈ شارٹ ہے آپ کا. چلیں مطلب آپ کہتے ہیں جی 3 وزیر جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نام نہ لیں. نام نہ لیں. اچھا نہیں تو آپ کی کلاس ہو جائے گی. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہے آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کو حکومت بنانی بھی آتی ہے زرداری صاحب کو، گرانی بھی آتی ہے زرداری صاحب کو حکومت، اور آپ 3 وزیروں کا بھی بتا رہے ہیں وہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کبھی سازش میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وزراء جو ہیں 3 وزراء جو ہیں وہ جناب کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. سو اگر یہ ساری باتیں ہیں تو ان کے پاس میجورٹی تو آ گئی ہے حکومت کے پاس، کیا ابھی بھی ان کو آپ کی ضرورت ہے؟ جی یہ جو ایم این ایز ملے ان کو، میں نے اپنے تقریر میں کہا، انہوں نے مائنڈ کیا کیسے کیوں کہا، خیراتی نمبرز جو ان کو ملے، خیراتی ایم این ایز ان کو ملے ہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آگے بیٹھ گئے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایم این اے بنیں گے. اور وہ یہ جو ابھی ان کو مل گیا ہے، مہربانی ہوئی ان کے اوپر، کورٹوں کی مہربانی، الیکشن کمیشن کی مہربانی، ہم پہ بھی مہربانی ہوئی، لیکن ہم نے ڈنگ کے لوگ لائے ہیں. تو یہ الٹا پچھلی دفعہ بھی یہ آئے تھے تو ہم میرے پیچھے ہی والے سیٹ میں 4 بیٹھی تھی، تو وہ پھر آ جائیں گے، آ گئے پھر آ گئے. اسی طرح ان کے کچھ نمبر تو وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہمارے پاس سادہ اکثریت ہمیں مل چکا ہے. ہمیں سادہ اکثریت مل چکا ہے تو پھر بھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہیں، کیونکہ برے وقت میں پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا. تو ایک قسم کا کیا احسان جتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ آپ کو ضرورت اب نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اسلام آباد سینٹ، اسلام آباد کی سیٹ پہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب جیتے تھے، جب عمران خان کی حکومت تھی، تو 222 ووٹ کس طرح ملے، جبکہ ہمارے پاس مشکل سے جو ہے وہ 180 کے 85 کے قریب تھے. تو یہ ووٹ لینا ملنا جو ہے نا کوئی بڑی ایشو نہیں ہے. تو وہ جو جن کے اوپر اسحاق ڈار صاحب اور 1-2 وزیر سے میری جو ہے میرا اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا رویہ بدل گیا. پہلے تو ہمارے ناز نخرے اٹھاتے تھے، ابھی ہمارے فون نہیں اٹھاتے ہیں. اچھا. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا، ان کو ابھی یہ امپریشن ہے کہ ان کے پاس سادہ اکثریت آ گئی ہے. بھائی میرے سادہ اکثریت سے حکومت نہیں چلتی. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی 1997 میں، یاد ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ 2/3 میجورٹی تھی. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. رانا صاحب باتیں بہت ہیں. تو ابھی وہ کون سے پہلے مطلب آپ کیا بولے، آپ گلا کر رہے ہیں کہ جی پہلے آپ کو مطلب کہ بڑی رسپیکٹ دی جاتی تھی، لیکن ابھی تو آپ کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے حکومت والے لوگ، یہی ہے نا؟ جی اس لیے کہ ان کے پاس میجورٹی آ گئی ہے. لیکن آپ مطلب کہ اب یہ گلا جو آپ پبلکلی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیٹ مینز سم تھنگ، یو نو، اٹ مینز اے لاٹ. یہ نبیل گبول صرف کر رہا ہے، بعد میں میرے پارٹی کے دوسرے لوگ بولیں گے یار اس کا اپنا موقف ہے، یہ وہ ہے. لیکن سب کے موقف ایک ہی ہے. بولتا کو کم لوگ بولتے ہیں، ہم جیسے چریے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم جیسے لوگ بول دیتے ہیں تو سب کے دلوں میں یہ باتیں ہیں، لیکن بولتے لوگ کم ہیں. میں بول دیتا ہوں. اچھا. پھر بولتے ہیں نبیل پاگل ہے، نبیل آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے، نبیل منسٹر نہیں بننا چاہتا ہے، نبیل آگے اس کو کوئی پھر لفٹ نہیں ملتی ہے اپنی پارٹی میں، اس کو بھی لوگ سائڈ میں کر دیتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے، اس کو اپنا منہ پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، وہ میڈیا میں آ کے الٹا سیدھا باتیں کر لیتا ہے، اس لیے اس کو یہ ہو. بھائی میں نے کہا نا عزت ہی کمائی ہے اور کچھ نہیں کمایا آپ نے.
हाँ, इज्जत कमाइए। अच्छा, सीधी सादी बात बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे, किसी को पसंद आए ना आए, भाड़ में जाए। अच्छा चले। नबील साहब एक चीज़ बताएं, एक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड इंगेजमेंट क्या होनी चाहिए KPK बलूचिस्तान में, जहाँ पे इंडिया हो या दूसरे दहशतगर्द हो, किसी भी शेप में हो, उनके खिलाफ होनी चाहिए? आप इसकी फेवर करेंगे या नहीं जी? बिल्कुल 100% फेवर करूंगा। अच्छा, जो हालात हैं वहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अव्वल तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, मैं उनको बलोच मानता ही नहीं हूँ इस हवाले से कि शनाख्ती कार्ड देख कर के ये जी किसी और सूबे का इसको मार दो। तो बलोच कभी अपने सूबे के अंदर अपने मेहमान को नहीं मारता। ये तो बलोच है ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान से आए हैं, ये तो हिंदुस्तान के रॉ के एजेंट है, ये वो हरकत करते हैं। मैं खुद एक बलोच सरदार हूँ। हमारी तो एक बाकायदा ट्रेडिशन है, आपके घर में दुश्मन भी कत्ल करके आपके किसी फैमिली के मेंबर को आता है, आपके घर में आता है, तो वो आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो। ये क्या बात हुई कि आपने बेचारे मजदूर लेबर्स को मारते हैं? अगर आप इतने मर्द के बच्चे हैं तो भाई आप लड़े ना, फिर आके पहाड़ों पर मुकाबला करें। फिर जो आपसे मुकाबला करना चाहते हैं, आप तो गायब हो जाते हो। आपको जो है रास्ता मिल जाता है, चमन के थ्रू अफगानिस्तान निकल जाते हो या ईरान के बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के बलूचिस्तान में चले जाते हो। फिर कोई कार्रवाई करनी होती है तो रॉ के पैसे लेकर जो है डॉलर्स लेकर आ जाते हो। तो बिल्कुल मैं इनके खिलाफ 100% इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होनी चाहिए। चलें, तो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि मौजूदा आपने गिले शिकवे तो अभी किए ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब अब तो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते, हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं जब से उन्हें मेजॉरिटी मिली है, और आपके गिले शिकवे अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी एक ये भी आवाज़ आती है आपके अपने सर्कल से, इनर सर्कल से, जो कि फेयर इनफ आप चाहते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस वक्त आप वज़ीर आज़म बना सकते हैं? नंबर वन, जिस वक्त हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मौजूदा असम्बली से आप वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, या हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, मेरी ये ख्वाहिश या मेरे राय या मैं क्या चाहता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, मैं एक लिहारी का वर्कर हूँ पार्टी का, मेरी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अहमियत पार्टी क्या फैसला करती है, अहमियत के पार्टी के लीडरशिप क्या फैसला करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम अनहोनी को होनी कर सकते हैं। वो एक अमर अकबर एंथनी गाना था ना, हम अनहोनी को होनी कर दो। वो कौन सा गाना था? आप ज्यादा अच्छा गाना गाते हैं। होनी को अनहोनी, एक जगह सब बैठे होंगे, अमर अकबर एंथनी। तो अनहोनी को होनी करना पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह आता है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आता है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।